one of the people I love is Mufti Tariq Masood. Why? Because member سے ایسی میسکولن آواز ہم پچھلے 100 سال میں نہیں سنی. پیئر پریشر نہیں ہے برو, پیئر پریشر نہیں, ہمارا ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہے. پیئر پریشر نہیں ہے. یہ پوڈ کاسٹ سے آؤٹ ہے, بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں پوڈ کاسٹ نہیں ہے برو, پوڈ کاسٹ آؤٹ بالکل نہیں ہے. کسی بھی پوڈ کاسٹ کے بعد آئیں گے دھڑ دھڑ میسیجز. بزنس از ناٹ ایوری ونس کپ آف کافی, یعنی آپ کیا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو کپ آف ٹی کہتے ہیں, آپ یہ عمان سے کپ آف کافی لائے ہیں یار. بس کافی والے کافی کی ٹائم کو لیتے ہیں, ٹی والے ٹی یار برو. الوی پتہ ہے الوی کا سام سن گیا. میں نے ایک لفظ بولا ابھی تک کون آ أنت بلا عنوان من أنت وفي الأوطان من أنت بلا هوية والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے ٹیبوز ہیں, خاص طور پہ ریلیجیس سیٹنگ میں مجھے لگتا ہے ایک ٹیبو بن چکا ہے پیسے کمانا بھی, ایسے جیسے کہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہو. تو کیا واقعی پیسہ کمانا جو ہے وہ ایک ہے کہ نارمل اپنی لیونگ کے لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جیسے کوئی شخص نارمل لائف سٹینڈرڈ سے زیادہ انویسٹ کرنا شروع کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے بزنسز میں وغیرہ وغیرہ, تو اچانک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ از اٹ ایون الاؤڈ, اسپیشلی اگر دیندار بندہ ہے تو. جی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. مولانا طارق جمیل صاحب نے جب اپنی کوئی گاڑی شاڑی کوئی بڑی لی یا کوئی ان کو آئی ڈونٹ نو وہ کوئی V8 انہوں نے اپنا برانڈ بھی جب لانچ کیا تھا, ایون جب برانڈ بھی لانچ کیا تھا تب بھی بڑا کرٹیسزم ان کو ملنا شروع ہوا تھا کہ یار یہ اب ان کو کیا ہو گیا اچانک کہ ناڑے جو ہے نا اتنے کوئی 2,500 کا ہے 3,000 کا ہے. اچھا یہی جو زاربند ہے یہ بولتے ہیں, اگر یہ کسی اور برانڈ کا ہوتا جو مولوی کا نہ ہوتا نا, لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. مولوی کے بارے میں مینٹیلٹی یہ ہے کہ مولوی ہیز ٹو ریمین پور, اور یہ برو انسپائرڈ بائی ویسٹ ہے, کیونکہ ہمارے اسلاف کا کبھی بھی یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا, بلکہ وہ اس کے اپوزٹ انکریج کرتے تھے کہ a Muslim should be influential and wealth is influence. اچھا اب کی اگر میں سوال کو تھوڑا سا ذرا ری ارینج کروں, جیسے ہمارے ہاں نا جنرلی جو دین پہ آتے ہیں نا, تو کچھ ایسے ینگسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے اس دنیا میں اتنا عرصہ رہنا ہے تو وائی ٹو انویسٹ ان اٹ ان ٹرمز آف ایموشنز, ویلتھ, یا اپنی جو ہے نا کیپیبلٹیز آپ کیوں یہاں پہ اپنے آپ کو کیوں کھپا رہے ہو دیٹ سینس. اس کو اگر میں تھوڑا سا ری ارینج کروں, جب ہم مٹیریلزم کی بات کرتے ہیں تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ تزکی کے طور پہ مٹیریلزم کو بیش کیا جاتا ہے, مٹیریلزم. سو دا کوشچن ارائزز, کیا مٹیریلزم پر سے فوربیڈن ہے, حرام ہے, یا یہ نیوٹرل ہے؟ اب اس کو کیسے آپ اپروچ کرتے ہو وہ میٹر کرتا ہے. ویسے تو بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ یہ تو دنیا قرآن میں آتا ہے کہ بنائی ہی مومنین کے لیے گئی ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے ٹو انجوائے, نمبر 1. نمبر 2 از اصل میں اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ, اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ سو مچ کہ آپ اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. ٹو انجوائے واٹ ڈو یو مین؟ سوری ہم تو سن رہے ہیں کہ سجن المؤمن ہے. ہاں بالکل, یہ کیا بات؟ دنیا سجن المؤمن, اور سجن المؤمن تو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ریسٹرکٹیڈ, یو کی ناٹ ڈو ایوری تھنگ, یو کی ناٹ پارٹی, یو کی ناٹ ڈرنک الکوہول, یو کی ناٹ ڈو XYZ اسٹف. آپ نے ریسٹرکشنز کے اندر رہ کے آگے پہنچنا ہے, حالانکہ کافر کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اینڈ واٹ از ویٹنگ فار یو ان دا ہیئر آفٹر ایز کمپیئر ٹو دس دنیا, یہ دنیا سجن ہی ہے. اچھا لیکن مٹیریل پوزیشنز ایک ہے کہ لمٹ میں رہتے ہوئے کمانا, حلال طریقے سے کمانا, اچھا کمانا, بٹ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, سو دیٹس ویئر دا تھنگ از کہ کس حد تک, ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن. اگر ہمیں پتہ لگتا ہے وہ عبیدہ بن جراح جو تھے, جب وہ سیریا میں گورنر تھے, عمر الخطاب ان کا گھر وزٹ کیا تو ہی ہارڈلی اینی تھنگ, اینڈ ہی واز ان اے پاور آف پوزیشن, ایک بڑی ایک اس جگہ پہ تھے, اینڈ ہی سیڈ کے لیے دس از انف فار می ٹو انٹر جنہ, دس از انف فار می ٹو گیٹ ٹو مائی ڈیسٹینیشن. ایک دیٹس ون مائنڈ سیٹ ایز ویل. اچھا پھر دین وی ہیو دیٹ حدیث جس میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یو نو یو شوڈ, جو آپ کے مال آپ کے پاس ہے شوڈ آپ کو نظر آنا چاہیے. جی. سو یہ جو ہے نا کنفیوژن اصل میں وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا فار ایگزامپل میں ایک اچھا فون افورڈ کرتا ہوں, شوڈ آئی گیٹ دا بیسٹ ون. اچھا میرے پاس آ گیا, ناؤ دس یہ میرا ضروریات پوری کر رہا ہے, شوڈ آئی اپ گریڈ اف آئی ہیو منی ٹو اپ گریڈ, شوڈ آئی, اور شوڈ آئی ایکسیپٹ کہ یار بندے کو سادہ رہنا چاہیے. مطلب یہ جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے دس از دا ویئر لاٹ آف پیپل گیٹ کنفیوزڈ. فضول خرچی اور اسراف والی ڈسکشن آنے لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی واٹ از دیٹ, آپ لوگ بھی ایکسپلین کیجیے گا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو اسراف ہے نا برو, ایکسٹراویگنس, یہ بہت زیادہ کیس ٹو کیس ہے. ہر بندے کا اپنا میٹر ہے اس میں. دیر از جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے. فار ایگزامپل آج ہی میرے پاس ایک بھائی آئے ہوئے تھے,
وہ نا ایک زمانے میں گاڑی اپ گریڈ کرنا چاہ رہے تھے فرام BRV ٹو Kia Sorento, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کروں نہ کروں, ہی واز ویری اسکیپٹیکل. میں نے کہا آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں پیرنٹس ساتھ ٹریول کرتا ہوں تو میرے پیرنٹس کے لیے زیادہ کمفرٹیبلٹی ہوگی. میں نے کہا سوچے بھی نہ کریں فوراً سے. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ اینڈ ہی سیز کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب پیرنٹس اس کو یوز کرتے ہیں یا پیرنٹس کے لیے کمفرٹیبل ہے وہ کار. اسی طرح سے مجھے آج بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا, مجھے کہہ رہے تھے کہ آئی واز اسکیپٹیکل. میں نے نا ایک مساج چیئر لینی تھی لیکن مجھے تھا اسراف میں نہ آ جائے. یہ اس ٹائم کوئی ₹1,00,000 کی تھی یا 1.5 کی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ اچھا انسان کے ملٹیپل پرپزز بھی ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں صرف پیرنٹس کی پرپز ہے, ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا آپ پیرنٹس کو گفٹ کریں, پیرنٹس بھی یوز کریں, آپ بھی کریں, اور جب اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو اس کا اجر جائے گا. گوئنگ بیک ٹو دا ڈسکشن, جو ہم نے اوریجنل سوال تھا میرے خیال ہے وہ ابھی تک ان آنسرڈ ہے جی, کہ کیا اسلام میں انسان کما سکتا ہے, کیا انکریجڈ ہے گروئنگ یور ویلتھ, بزنسز زیادہ کرنا, تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کرنا کہ آپ زیادہ پیسے کماؤ, لائف اسٹائل آپ کا اچھا ہو, یا یہ منع ہے چیز؟ یا کہ اس میتھ کو بریک کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بالکل ان کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہی ہیڈ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ اکنامکس, اباؤٹ ٹریڈ. وہ مداربہ میں انٹر بھی ہوئے حضرت خدیجہ کے ساتھ. ہی ہیڈ فارم لینڈ جس کو ان کا رینٹ آتا تھا, جس کو انہوں نے ایز اے وقف کیا ہوا تھا. ہی نیو دا اکنامک ٹریڈ ایریاز نبوت سے فرام لیوانٹ ٹو ایتھوپیا. اور جو بدر کی وار تھی اٹ واز این اکنامک بیٹل. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز اے ویری سمپل لائف. ہی وازنٹ پور but he chose a very 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 simple life. So he had nothing to eat for days because he did charity a lot, I guess. He did charity a lot and he chose to live a simple life تاکہ ہر کوئی مجھے فالو کر سکے. وہ جو ہے نا رول ماڈل تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں نا ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ نا پیسہ کمانا چاہتا ہے, ابھی وہ پڑھائی سے فارغ ہوا ہے یا وہ جاب کے لیے جانا چاہتا ہے یا بزنس کے لیے جانا چاہتا ہے. سب سے پہلے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کی انٹینشن ہے. اگر کوئی بندہ اس انٹینشن کے ساتھ جو مساج چیئر کی آپ نے بات کی لیتا ہے, جو آپ نے کہا کہ جی پیرنٹس کے لیے آسانی ہو جائے گی, ذرا وہ ریلیکسڈ ہو جائیں گے, یا وہ گاڑی اپ گریڈ کرتا ہے تاکہ میرے پیرنٹس کے لیے کنوینس آسان ہو جائے, میں اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے خرچہ کر وغیرہ وغیرہ, تو وہ پیسہ کمائے, خوب کمائے انشاءاللہ. اگر اس کی انٹینشن یہ ہے کہ نہیں یار میں ذرا اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا جو میرے رشتہ دار ہیں یا میرے پڑوسیوں کہ یار آئی ایم سم تھنگ, یعنی ایروگنس اس میں اگر آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, یا میں اپنی عیاشیاں کروں گا ان دیٹ سینس, تو پھر جو ہے سمجھ لیں کہ اس کے لیے پیسہ جو ہے. لیکن شوق کا بھی کوئی نہ کوئی میرے خیال ہے مارجن ضرور ہے اسلام میں. دیکھیں نیت یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. فار ایگزامپل وائی ڈو یو وانٹ ٹو ارن منی ان فرسٹ پلیس, آئی مین یو شوڈ نو یور وائی, آپ کیوں کمانا چاہتے ہو. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا یار میں اس وجہ سے کمانا چاہتا ہوں. آپ کو جو جواب ملے گا تو آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ اچھا یار دیز آر دا رائٹ کازز, آپ انشاءاللہ پیسہ کما لو. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اپنی لگژریز کو فلفل کرنے کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے آپ حرام مینس کبھی بھی وہ نو, آپ ہمیشہ کے لیے نو ہیں. سو اگر آپ پیرنٹس کی رضا کیوں چاہ رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے. آپ XYZ آرفنیج کیوں بنانا چاہ رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہو بائی ارننگ حرام, یا اپنی نمازوں پہ کمپرومائز کر کے آپ پیسے کما رہے ہو میٹنگس کے لیے, یا اس میں آپ سودی انویسٹمنٹس کرتے ہو, XYZ کچھ بھی کرتے ہو, یا جھوٹ بولتے ہو, تو وہ تو ان فرسٹ پلیس ہی مائنس ہو جاتی ہے بات. سو دیر از اے لاٹ آف مارجن. جیسے کہ میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں, میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ بتائیں کہ آپ اس حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ٹو ہیو اے بگ اسپیشیس ہاؤس. اور سواری کے بارے میں بھی اسی طرح اس میں آتا ہے کہ سواری بھی آپ کی جتنی اچھی ہو اتنا اچھا ہے. تو اس میں نیت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نیت تو آپ کی ہر معاملے میں اچھی ہونی چاہیے, لیکن اس کو صرف ورلڈی پرسپیکٹیو میں آپ اس حدیث کو, ان دو باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ برو یو ہیو ٹو میک اٹ کلیئر. دیکھیں جیسے ہم نے انٹینشن کی بات کی نا, دا حدیث از 4 من السعادہ, المرأة الصالحة والجار الصالح والمسکن الواسع والمرکب الحنی, کہ a righteous spouse, اچھا 4 من السعادہ, these are the sources of happiness. یہ خوشی کا باعث بن سکتی ہیں. اس میں رائچس اسپاؤس ہے, خامدوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد ہو گئے. اے گڈ نیبر, اچھا پڑوسی آپ کو مل جائے, پلس اے گڈ لگژریس کار, اسپورٹس کار کچھ بھی ہو سکتی ہے مہنگی گاڑی, پلس اے بگ مینشن. اب ان 4 چیزوں کو جب آپ نوٹ کرتے ہو نا, اس میں آپ کو آخرت کہیں بھی نظر نہیں آتی. دیر از نو جنہ نو جہنم.
تو اللہ کے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہی بات آتی ہے مٹیریلزم پر سے از ناٹ حرام. اب آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں فار ایگزامپل کوٹ ہوتا ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, مثال کے طور پہ ایک آیت ہے بہت دفعہ کوٹ ہوتی ہے اینڈ یو نو اٹ گیوز یو یور پرپز کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ یہ ہمارا پرپز ہے نا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی اصل میں کامیابی ہے. اینڈ دین دی آیا اینڈز ود وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اف یو ہیو لیس نالج یو مائٹ تھنک او دنیا تو دھوکے کا سامان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو انویسٹ ان دس دنیا, میں اپنا ٹائم اس میں زیادہ خرچ نہیں کرتا. سعید بن جبیر اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر مٹیریلزم, اگر یہ چار چیزیں یا کچھ بھی ورلڈی پرسپیکٹیو سے کن چیزوں کو دیکھا جائے وہ آپ کو ڈائیورٹ نہیں کر رہی, ڈسٹریکٹ نہیں کر رہی, تو پھر یہ متاع البلاغ کہلایا جائے گا, یعنی یہ آپ کو آپ کے گول تک پہنچا رہی ہے. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں مثال کے طور پہ, یار ایک بندہ ہے اس کے پاس نا لیٹ سے ایسی بائک ہے یا گاڑی ہے جو ہر 5 منٹ کے بعد نا بریک ڈاؤن ہو رہی ہے, اور آپ پڑھنا چاہتے ہو یا کوئی لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتے ہو تو اٹ مینز اس کی گلچ آیا کہ نہ آیا. تو اگر وہی گاڑی آپ کی اچھی ہے, الحمدللہ آپ اچھی جگہ خطبہ سننے کے لیے جا رہے ہو یا کوئی اسلامک نالج یا کچھ بھی آپ کرنے کے لیے جا رہے ہو, ایون ویسے نا ایک پوائنٹ ایڈ کرتے چلوں, ایون اسلامکلی ڈائریکٹلی کوئی چیز نہ بھی کرنے جا رہے ہو, بہت ساری زندگی کی چیزیں کرنا بھی عبادت میں آتا ہے. جی آف کورس. بیسکلی میرے خیال میں جو آپ سعد بھائی بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل اس کا جو نیت سے بھی بڑا تعلق ہے. ایون جو آپ نے کہا نا ورلڈلی پرسپیکٹیو ہے دنیا میں, وہ آپ کو ہیپنگ, اگر آپ کا یو آر سو اٹیچ ٹو دوز مٹیریل تھنگس اور آپ کا آبجیکٹیو پیسہ کمانے میں یہ بنتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ایکیومولیٹ مور اینڈ دیٹ ڈائیورٹس یو فرام دا ایکچوئل گول جو کہ جنت والا. ان چیزوں میں رہتے ہوئے نا آپ بڑی آسانی سے, مطلب میرے خیال میں پرسنلی آپ سب بھی شاید اس چیز سے اگری کر رہے ہو کہ آپ کے پاس جب کمفرٹیبل سواری ہے, اچھا سکون والا گھر ہے, آپ کی سکون سے نیند ہوتی ہے, آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے کسی اینگل میں بھی ہر کام میں اٹ ایکچولی گوز اپ. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں اگر کمفرٹیبل ہوں اور آپ کا جو بھی کام ہے, چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی چیز اگر ایز کریٹ کر دیتی ہے سو آپ کی پروڈکٹیوٹی اوور آل اور آؤٹ پٹ آپ کا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. سو ہاؤ کین اٹ بی بیڈ؟ اچھا معاملہ جو ہے نا مجھے کافی زیادہ کنفیوزنگ لگ رہا ہے, میرے ذہن میں 3-4 چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایک طرف یہ آ رہی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب, لیو ان دس لائف ایز اے ٹریولر, ایک چیز ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ والی حدیث یہ جو سعادہ میں سے 4 چیزیں ہیں, اور تیسری چیز کے مال کو پھر فتنہ بھی کہا جا رہا ہے, اور وہ والی حدیث جس میں 2 بھیڑیوں کا ذکر ہے کہ جو بہت بھوکے ہیں اور ایک ہرڈ پہ وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ مال کی اور شہرت کی ہرس جو ہے وہ انسان کو تباہ کر سکتی ہے. سو یو سی یو کین سی انکریجمنٹ, دین یو کین سی فتنہ. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ میں آپ کو جو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاؤں, جو ہم نے اسکالرس اور علماء سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو زہد ہے نا, زہد, اٹ از ناٹ دیٹ یو اون نتھنگ, اٹ از دیٹ نتھنگ شوڈ اون یور ہارٹ. ایک بندہ جس کے پاس سب کچھ بھی ہے لیکن اس میں اس کے دل میں اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ اپنے آخرت کے لیے استعمال کر رہا ہے ان سب چیزوں کو, یہ زاہد ہے. بالکل, اور یہ بہترین کام ہے. لیکن ایک بندہ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, وہ ایک کسی خیمے میں رہتا ہے اور وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے, لیکن ہی ہیز دا لو آف دنیا ان ہز ہارٹ, اور وہ اس کے لیے کہیں تک بھی جانے کے لیے تیار ہے, اس کو موقع ملے تو وہ فرعون کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر. تو وہ ہی از اے پرسن ہو از انڈلجڈ ان دنیا ایون اف ہی ہیز نتھنگ ایٹ آل, اینڈ دس پرسن ہی از اے پرسن آف آخرہ ایون اف ہی ہیز اے لاٹ آف V8s اینڈ لاٹ آف کارز. آپ سمجھ رہے ہیں نا. سو اٹس دا ہارٹ, نمبر 1. نمبر 2 از کہ اصل میں نا دیکھیں ہم سبحان اللہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, اصل میں مسلمانوں کا نا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یاد ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ انبیاء نے بھی اس دنیا کے تھرو جنت میں گئے, اولیاء بھی اس دنیا کے تھرو جنت میں گئے, سلف صالحین بھی اس دنیا میں کما کے رہ کے جنت میں گئے. اینڈ یو نو اف یو سی the 10 promise 10 مبشرہ بالجنہ, 6 to 7 of them were traders, merchants. 4 خلفاء میں سے 3, ابو عبیدہ بن جراح, سعد بن وقاص, عبد الرحمن بن عوف, مطلب ٹریڈرز تھے برو. تجارت, مال, گھوڑوں کی, کپڑوں کی, پراپرٹی کی مختلف جگہوں پہ. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو جنت نصیب ہوئی, اور ان میں سے 2 سب سے ٹاپ پہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان. ابو بکر صدیق, ہی واز اے گڈ مرچنٹ,
وہ اپنے کمپینیز اپنے رشتہ داروں کو مصطح بن اساسہ کو جنہوں نے تہمت لگائی تھی عائشہ پہ ان کو منتھلی بیچ دیا کرتے تھے. اور ابو بکر کے مال نے کتنا فائدہ پہنچایا اللہ کے نبی کو. سو پتہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ بی کریزی منی مینیاکس. مال وہ کمائے جو نیک بندہ ہے, کائنڈلی مال وہ نہ کمائے جو نیک بندہ نہیں ہے. اس سے وہ جتنا غریب ہے اتنا اچھا ہے, کیونکہ پھر وہ فتنہ بنے گا ایسے شخص, وہ فتنہ بنے گا. اور جو حدیث میں آتا ہے نعم المال صالح لرجل صالح, کیا کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی نیک ہو اور مال بھی اس کے بعد واہ واہ, کیونکہ برو اس مال کو نا وہ یوز کرے گا فار ہز دین. آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ کتنے ہی اسلاف, کتنے ہی بڑے بڑے امامین ان کو مالدار اپنے وقف سے سیلری دیا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام غزالی رحمہ اللہ, ابن جوزی رحمہ اللہ, بڑے بڑے نام برو. امام ابو حنیفہ ٹریڈنگ کرتے تھے بٹ وہ ایسے انسٹیٹیوشن نہیں پڑھایا انہوں نے جو اوقاف میں چل رہا تھا. امام مالک کے بارے میں بھی یاد ہے کہ کچھ عرصہ انہوں نے ایسے مدرسے میں پڑھایا جو اوقاف پہ, روئی ابھی یہ 100-150 سال پہلے تک ہمارا اوقاف کا نظام تھا جو کتنے اسکالرز کو سپورٹ کیا کرتا, اور ویلدی لوگ کہتے تھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ صرف پڑھیں اور پڑھائیں. دس از ناٹ وٹ آئی ایم سیئنگ کہ وی شوڈ ایم ٹو بی, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از امام ابو حنیفہ, امام نسائی, یہ لوگ بڑے ٹریڈس مین تھے یہ لوگ خود. اور اسلاف اس پہ اگر ہم پڑھیں نا, لکھتے ہیں کہ ہر عالم کو, ہر داعی کو کوئی نہ کوئی اسکل, کوئی نہ کوئی کرافٹ آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر سکیں. اچھا میں آپ کو اس کے اندر ایک اور اینگل بھی آتا ہے, بلکہ ہمارے اسکالر بھی تھے ان کا ہی میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کاروبار اور ٹریڈ اور ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کے پاس جو آپ سے مشورہ لینے آتے ہیں یا لوگوں پرابلمس لے کے آتے ہیں اپنی ایکچولی ڈے ٹو ڈے لائف کی, بیکاز یو آر سو فار اوے فرام دیم ناؤ, بیکاز آپ کی زندگی اور ان کی زندگی زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آپ صرف اگر مسجد تک اور بالکل اس میں محدود ہیں, اینڈ یو ہیو نو سارٹ آف انوالومنٹ ان ڈے ٹو ڈے فیس, نہ کاروبار نہ نوکری کچھ بھی نہیں. سو آپ کو اس لائف کے پرابلمس اور چیلنجز اس طرح سمجھ ہی نہ آئے. اف یو آر انوالوڈ ان دیٹ تھنگ تو آپ ان کے مسئلوں کو بہت بہتر طریقے سے ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. سو بی آلسو انوالوڈ ان دیز تھنگس. ایون صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو ایک لگتا ہے ایسے سوچ یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اٹس ٹرو کہ وہ وہاں پہ پڑھتے تھے, سیکھتے تھے, لیکن وہ بڑا وقت بازار میں گزارتے تھے. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ جب مائگریشن کے وقت آئے, ہی لاسٹ آل ہز منی اور جو بھی تھا ان کا مکہ میں, تو ان کو کسی صحابی نے آفر کیا چیزیں وغیرہ, تو ہی سیڈ نو ٹو دیٹ. انہوں نے کہا کہ مجھے مارکیٹ پلیس کا رستہ دکھاؤ, اور جیسے آپ بھی پہلے بتا رہے تھے, تو مینی آف دا کمپینینز دے یوزڈ ٹو گو اینڈ ٹریڈ ان بازار. دیکھیں اصل میں نا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یو شوڈ ناٹ سیک ہیلپ فرام اینی بڈی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ اتنا پروفاؤنڈ اسلامک کانسیپٹ ہے. حتیٰ کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی کے پاس آئے نا, انہوں نے ہم سے کس چیز بیعت لی تھی کہ یو ول نیور آسک اینی بڈی فار ہیلپ, حتیٰ کہ تمہاری وپ جو تم اپنے اونٹ کو گھوڑے کو مارتے ہو وہ بھی گر جائے گی تو تم خود اس کو اٹھاؤ گے, یہ نہیں کہو کہ میری کائنڈ یہ اٹھا دیں. اور یہ اللہ کے نبی خود بھی سنت تھی کہ آپ کی ویب گر جاتی. یعنی اس حد تک انڈیپینڈنس. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو شخص انڈیپینڈنٹ بننا چاہتا ہے نا, ہی شوڈ نیور آسک فار ہیلپ. اور مختلف اقوال ہیں. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یو شوڈ نیور سیک ہیلپ فرام پیپل, چاہے تمہارے پاؤں بھی ننگے کیوں نہیں ہیں اور تمہارے جسم پہ کپڑا بھی کم ہے. اور مختلف سلف کہتے ہیں کہ یہ تمہارے چہرے پہ اسکار ہے اگر تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اس ہیلپ کو تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں. مطلب ایک ہے جنرل کسی سے مطلب مشورہ لینا, ہیلپ لینا, یا کوئی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اور قسم کی ہیلپ ہے. یہ بیگنگ, ہاں یہ بیگنگ ہے, ہاتھ پھیلانا, اسپیشلی اف یو آلریڈی ہیو ویلتھ. جیسے مسلم کی بھی حدیث ہے نا, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ جس پاس پیسہ ہے اور وہ اور پیسے کے لیے مانگتا ہے نا, وہ جہنم میں کوئلہ اپنے لیے لے رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کچھ جو بھی ہے تمہارے پاس تم پیش کرو. تو اس کے پاس صرف 2 درہم یا 2 دینار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کلہاڑا خریدنے کا کہا یا خرید کر دیا, اور اس سے کہا کہ جاؤ مارکیٹ پلیس میں اور بلکہ اس کے لیے جو بھی لکڑیاں کاٹو وغیرہ, کیونکہ اس کے لیے اسکل ایز سچ آپ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے. تو وہ 1 دن کا کام کر کے آیا اور 2 درہمز پرابلی لے کے آیا, وہ یا 2 درہمز یا 2 دینار. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 15 دن کے لیے بھیجا, اور 15 دن بعد وہ 30 لے کے آیا. ناؤ ہی واز گروئنگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز سین انکریجنگ دس بیہیویئر کہ گو اینڈ اسٹرائیو اینڈ ڈونٹ بیک ڈاؤن. اچھا مجھے تو نا یہی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا, فار ایگزامپل اگر کسی کے مائنڈ میں یا دل میں حرص ہے فار ایگزامپل کہ یار وہ پیسہ نہ کمائے, میں اس کو انڈورس اس لیے نہیں کروں گا کہ دیکھیں
جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے, اور پیسہ پر سے آزمائش ہے. اس کو فتنہ کہا گیا ہے, یعنی فتنہ ان اے سینس کہ آزمائش ہے, یہ نہ برا ہے نہ اچھا ہے, کیسے آپ اس کو اپروچ کرتے ہو اور کیسے اس کو خرچ کرتے ہو وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا, مجھے ریکٹیفائی کیجیے گا, کہ کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے آئی ہو یعنی رسول اللہ نے اس شخص کو کہا ہو کہ یار تم نے پیسہ نہیں کمانا, کبھی بھی نہیں ہوا. آن دا کانٹری, ایک تو حدیث آپ نے بتا دی ہے, اور ایک اور بات, آپ نے خلفائے راشدین میں سے 3 کا نام لیا, علی بن ابی طالب کا نام لے لیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ کی اس میں تھے, کسٹڈی میں تھے, وہ سارا وہ معاملہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی ایسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ کچھ مال آیا تو اس میں سے نا 1 دینار پر ہیپس علی بن ابی طالب کو دے کے جاؤ, جا کے نا کچھ کھجورے لو, یعنی 1 دینار کی لو, اور اس کو سم تھنگ اماؤنٹ میں نا ایک اوپر سے تھوڑا سا مارجن کر کے اس کو بیچ دو. پروفٹ لیا رسول اللہ نے نا, وہ جو کیپٹل اماؤنٹ تھی خود اپنے پاس رکھ لی. پھر کہا کہ اچھا اسے نا جو خرید لو, بارلے خرید لو. بیک اینڈ فورتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ علی بن ابی طالب اتنے سیلف سٹیبل ہو گئے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں. یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہاؤ کین یو بی این انٹرپرنور, یعنی آپ کیسے جو ہے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ, اور میں سمجھتا ہوں شیخ دیکھیں ایک بہت کلیئر حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ید العلیہ خیر من الید السفلی. تو اور اس حدیث کے آگے کیا آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے, نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ اپروپریٹ فار اے مین ٹو آسک. ایک بندہ جو ہے, ماں باپ نے پیسے خرچ کیا, پڑھائی کروائی, اب لڑکا ماشاء اللہ اس نے بیچلرس کر لی, ماسٹرس کر لی ہے, اب ہی شوڈ بی مین انف. اب اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ پھر بھی جا کے فادر کے پاس جا کے پلیز ڈیڈ مجھے یہ دے دیں. اور مجھے ایسے واللہ آئی مین آن اے سیریس نوٹ مجھے ایسے بردرز ملتے ہیں کہ اچھا جی وی ہیو اے فیملی بزنس, ڈیڈ جو ہے نا ابھی بھی آئی نو وہ کہتے ہیں کہ فار دا ڈائپرز آف مائی کڈس آئی ہیو ٹو آسک مائی فادر. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. بالکل یہ اگینسٹ یور رجولیت ہے, یار یہ against کیا your ہے, manliness ہے. یعنی آپ کیوں نہیں خود اتنے سیلف سٹیبل ہوتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ اپنے فادر کو یہ بتاؤ کہ ڈیڈ آپ مجھے کوئی ڈیوٹی ٹاسک دیں اور میں وہ آپ کو جو ہے نا وہ کام کر کے دکھاؤں گا, اور میرا اتنا جو ہے نا اسٹائپن رکھ لیں, سیلری رکھ لیں وغیرہ یہ وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ کو اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہو, رائٹ. کچھ اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہسبینڈ جو کہ الحمدللہ تقویٰ بھی رکھتا ہے اور فائنینشلی اسٹیبل بھی ہے, کیا اس کی جو فیملی لائف ہے بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی اس بندے کے ساتھ جس کے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے ایز سچ. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کر پاتا, رائٹ, تو ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے سوال کرے کہ دیکھیں یار آپ تو ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو ابھی ہمیں الگ ہونا چاہیے. اور وہ اپنے بچوں کو بھی نا ولنریبل اسٹیٹ میں رکھتا ہے. سو سی دیر از نو ڈاؤٹ واٹس ایور کہ بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسکلز جو ہے وہ اڈاپٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ میں یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں ایسے بندے کو جو بزنس کرنا چاہتا ہے, جاب کرنا چاہتا ہے, علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے. یہ نا اس کو ذرا تھوڑا سا نا اینکر ملے گا کہ یار اگر کوئی غلط طرف اس کا جو ہے نا ذرا ذہن جا بھی رہا ہے, یو نو دیٹ علم ول پل ہم بیک کہ نہیں یار دس از اے رانگ پلیس ٹو بی ان, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پیسہ کماؤ. دا موسٹ ڈینجرس پارٹ جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اسپیشلی فقر جو ہے نا وہ کفر سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ نہیں کرو گے نا انویسٹ, جو یہ سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں, تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے برو. میں ایک کیس جانتا ہوں جس میں ایک بھائی تھے بڑے اچھے, اور وہ سبحان اللہ بس وہ کچھ گناہوں میں انوالو ہو گئے, کچھ ہی اسٹارٹڈ اسٹیلنگ اچھا ٹو فیڈ ہز فیملی, اور بہت زیادہ انہوں نے اس وجہ سے عزت بھی لوز کی, اینڈ ہی گاٹ اوے فرام دا رائچس کمپنی اس وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بہت زیادہ مشکلات میں تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مشکلات نہیں آنی چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ رزاق رب ہے, وہ انسان کو آزماتا ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ پہلے سے کیا یہ مشکل لیتھارجی اور لیزینس کی وجہ سے آئی ہے میرے اوپر؟ کیا یہ میرے اندر جو مینلی ایٹیٹیوڈ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں تھا اس وجہ سے آئی ہے؟ یعنی سیلف انفلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی طرف سے تو رضینا الحمدللہ ہم راضی ہیں, بٹ یہ کہ اپنی سستی کی وجہ سے. اور یہ بات دیر از نو ڈاؤٹ کہ ویلتھ از انفلوئنس. اب جو سبحان اللہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے,
جو قتل و غارت ہو رہی ہے, اینڈ نو بڈی از بینگ ایبل ٹو اسٹاپ دوز مرڈررز. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. وہ راسچائلڈ فیملی, راکفیلر فیملی, مورگن فیملی, مختلف جو فیملیز ہیں جو دنیا کے ویلتھ کو رول کرتی ہیں, اور جو کفار ہیں. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ جو بلقیس کا جو گفٹ آیا, سلیمان نے کہا میرے پاس جو ہے نا تم سے بہت بہتر ہے. اس کی ایک تو تشریح ہے کہ جو اللہ نے مجھے وحی اور جو وہ دیا ہوا ہے وہ دیٹس فار بیٹر دین دس ورلڈ. اور کچھ علماء نے تفسیر بیان کی کہ جو تم مجھے پریزنٹ کری نا میرے لیے پینٹس ہے یہ جو مجھے رب نے, تو وہ ٹیمپٹ نہیں ہوئے اس کی اس سے. تو انسان جب فائنینشلی اسٹیبل ہوتا ہے نا, وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ ہاں جی اپنے جاب پہ اپنے نماز نہیں پڑھنے جانی, اب جو میں یہیں پڑھو گے, یا آپ نے اس ٹائم پہ گھر نہیں جانا, یا آپ نے فلاں جگہ نہیں جانا, یا آپ نے فلاں ڈریسنگ کر کے آنا ہے. ایک بندہ جو فائنینشلی اسٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تو ہی کین, وہ کہتے ہیں نا کہ دوز ہو ہیو بکس کاز دا شاٹس. تو دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں دے ہیو اے لاٹ آف منی. وائی از اٹ ناٹ پاسبل کہ ہم IMF کو لون دیں مسلمز؟ ہم کیوں نہیں ایسے بنتے کہ جس میں ہم دنیا کے بڑے بڑے فاؤنڈیشنز بنائیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس بنائیں, اور ہم جیسے پہلے کچھ عرصہ پہلے نو ڈاؤٹ ایگریکلچر بہت عام تھا, اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا اور انڈسٹریز عام ہو گئی, اب ٹیکنالوجی میں ہے. ہم ابھی بھی سب کو حرام 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 کہہ رہے ہیں, اور یہ جب سب آگے نکل جائیں گے تو پھر ہم نو ڈاؤٹ کچھ چیزیں واقعی میں ناجائز اور حرام ہیں. بٹ یہ کہ ہم اگر وہی ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہوگا اور ہم انوویشن کی طرف نہیں جائیں گے, شریعہ کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے یہ یاد رکھیں, شریعہ کی باؤنڈریز اور جو ہائر اسکالرشپ ہے علماء ربانیین کی پریزنس کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہم اگر آگے نہیں بڑھیں گے اور ہم رول نہیں کریں گے تو پھر یہی کفار کریں گے, اور پھر وہ جو وہی کر رہے ہیں وہ کریں گے. سبحان اور اللہ. اللہ تعالیٰ نے نا اس کا کوڈ برو اپنے دین کی سمجھ کے ساتھ رکھ دیا ہے. یس, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دا مور یو آر ریلیجیس ہیونگ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایمان میں آپ جتنا مضبوط ہوگے تو اللہ کا وعدہ ہے فائنینشیل اور اکنامیکل گروتھ کا بھی. بالکل ایسا. جیسے کہ سورہ نوح میں بھی آیات ہیں بے شمار, استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے. تو وہ تو جو ڈیوائن سیکرٹس ہیں نا وہ تو ہیں ہی ہیں, وہ ہم مسلمانوں کے پاس ہیں, وہ کفار کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں, ہم صرف مینز پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور ایمان والے پارٹ کو تو بلکہ بہت ہی نیچے ہم نے گرا دیا برو, پتہ نہیں کہاں. بلکہ ہم مجھے لگتا ہے کبھی کبھار جو ایک مائنڈ سیٹ بھی ہمارا ہے نا, جو ڈیفیٹسٹ, اور تھوڑا سا ہم جو ویسٹ نے ہمیں جس طرح بنایا ہے نا کہ ہمیں ہماری کامیابی یہ ہے کہ کسی ویسٹرن ملک میں جا کے نوکری کر لینا بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے, یہ ڈریم ہو رہی ہے. سو دس از این ایشو ود دس مائنڈ سیٹ. ایک اس کے اندر ایک ایشو تو آ گیا کہ ویسی دنیاوی اینگل سے ٹھیک مائنڈ سیٹ نہیں, اور دینی اینگل سے بھی کہ آپ کو لگ رہا ہے رزق میرا وہاں سے شاید ملے گا, اچھا رزق میرا وہاں پہ ہوگا, میرا اچھا لائف اسٹائل وہ ہے. سو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے, آپ کا جو لکھا ہوا آپ کو ملے گا, آپ نے اس میں محنت کرنی ہے, آپ نے اس کے اندر ایفرٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیز کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار پھر ہم کتنی محنت کریں, پھر نارمل محنت کریں, یہ سوال آتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میرا ایک سوال یہ ہے, جاب شوڈ پیپل پرسو جابس ناٹ ایٹ آل, یا پھر کاروبار کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. اچھا جاب آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک یو آلویز اسٹارٹ سم ویئر. مے بی شروع میں آپ کبھی بزنس نہ بھی کر سکیں. ایون دیکھیں جو بندہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے وہ بھی کہنے کی جاب کر کے آیا ہوتا ہے, وہ بھی جاب کر کے آیا تھا, اور اپنے نیچے کو کون ہائر کرتا ہے, وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. So you would always be doing a job somewhere. میں ایک شیخ کو سن رہا تھا تو ہی واز لائک کہ بزنس از ناٹ فار ایوری ون. Yes. سو آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, آر یو سم ون ہو کین ڈو اٹ, کیونکہ آپ ضرور ہونا چاہیے دونوں چیزیں. کیونکہ اگر آپ ویسے دیکھیں نا, وین یو اسٹارٹ اے بزنس نا, اور اگر آپ نے اس کو بہت بڑا بنانا ہے تو دیر ول کم اے پیریڈ جس میں آپ کو نا کافی ٹائم دینا پڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی وہ جو گروئنگ اسٹیج ہوتی ہے نا بزنس کی, اس میں آپ کو بہت ٹائم دینا ہو. اینڈ سڈنلی ایک بندہ جو دیندار وہ کہے گا یار یہ میں دنیا کی طرف تو نہیں بھاگ رہا, میرے کہیں دین تو کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. اینڈ یو نو somebody might pull away. کچھ لوگوں کے نہیں جان دوست, یہ تھوڑے عرصے کے لیے دین کو بیچ دو, جس کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ فتنہ بن جائے گا نا کہ اگر بزنس پیسہ آنا شروع ہو ایک دم سے, اس کی نیت ٹویسٹ ہو سکتی ہے, اور وہ اتنا زیادہ پیچھے بھاگ جائے کہ اپنا دین کمپرومائز کر لے, اور زیادہ مال کے چکر میں وہ اپنی آخرت کھونا شروع ہو جائے. سو وہ جو کہہ رہے تھے کہ اس لیے بزنس از ناٹ فار ایوری ون. کچھ لوگوں کے لیے نوکری کرنا اور اپنی ٹائم مینجمنٹ اچھی مینیج کرے, شام میں 5 بجے گھر آئے, فیملی کو ٹائم اپنے دین پڑھائیں, اور ویکینڈس پہ کام شام کریں. آپ نے تو اس کی تھوڑی سی وہ برائٹر سائڈ دکھائی ہے. جو اسپیشلسٹ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں اسٹریٹجسٹ کہ جو بزنسز کھلتے ہیں نا اس میں نہیں I'm just giving you the random statistics.
7 or 8 out of 10 businesses they fail. ایسی ہے. یعنی business is not everyone's cup of coffee. یعنی آپ کیا نقصان برداشت کر سکتے یار ہیں؟ پاکستان میں تو کپ آف ٹی کہتے ہیں, آپ یہ عمان سے کپ آف کافی لائے ہیں. یار بس کافی والے کافی کی ایگزامپل دیتے ہیں, ٹی والے کی. اس میں کاروبار بھی کہوا کہنا شروع کریں. آسان میں کاروبار بھی یہی چلتا ہے, کپ آف ٹی اینڈ کافی اینڈ کہوا. اچھا آئی واز انٹو یور جو آپ نیریٹو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن سم تھنگ فیلٹ آؤٹ آف دا blue, you know. آپ بھی کافی والے بن جائیں گے. Islamize the terms, cup of gava. Yeah. اچھا ویسے کافی ہاں ویسے تو مسلم ڈرنک ہے, مسلم ڈرنک ہے, تہجد ڈرنک ہے. تو ہاں ایگزیکٹلی رائٹ. کافی واز تہجد. یمنی اسکالرز وہ راتوں کو پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے کافی پیا کرتے تھے. اچھا تو ابھی ریسنٹلی ہمارا ٹرپ گیا ہوا تھا, ایک بہت اچھے بھائی تھے, وی ور دیر یو نو ان دا ٹرپ. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے جب بزنس اور جاب کی بات کی نا, کہتے ہیں یار ہم جاب میں ہی خوش ہیں. I'm not belittling you know his ideas. وہ کہتا ہے کہ یار ایکچولی نا ہمارا نا ابھی رسک لینے کی وہ عمر نہیں رہی, بیکاز ہی از گیٹنگ ہز پے چیک. اور وہ کہتا ہے کہ یار میرا سیٹ اپ بڑا اچھا گزر رہا ہے, اور میں نے نا اپنی ساری سیونگ, ہی از پرہیپس 50, کہتا ہے کہ میں نے بھی سیونگ جمع کی ہوئی ہے, اگر میں نے یہ بزنس میں لگا دیا, اگر ڈوب گیا یو نو, اگر آ کے نا بندہ پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے. سو بزنس نمبر 1 quality جی جی an entrepreneur should have or a businessman is the ability to take risk. آف کورس. If you believe your ایکچولی عمر کا risk تقاضا is بھی ہے. written, then you can take Bro, risk. عمر کا تقاضا بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں پتہ ہے کہ عمر بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو بھی ینگسٹر سن رہے ہیں نا, ابھی وہ اپنی یونیورسٹی اسکولس میں ہیں, ابھی کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کریں. ابھی پنگے لے لو, آپ ابھی اسٹارٹ کر لو گے نا, ٹائم آئے گا کہ آپ کے تمہاری اولاد تم پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی, تمہاری بیوی بچے ہوں گے اور تم رسک نہیں لے پاؤ گے. دوسرا ایک اور ہوتا ہے کہ when you get older نا, تو جو سیلری ہوگی نا ان کی سیلری اتنی اب اچھی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا تو ڈائریکٹ ادھر پہنچے گا تو نہیں نا. جی اگر آپ نے ابھی نئی نوکری شروع کی, ابھی بیسک ابھی آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار, یو کین ریچ دیٹ سیلری ایزیلی. تو رسک ایپیٹائٹ گوز ڈاؤن ود ایج, یہ تو اسٹینڈرڈ ہے. دوسرا ایک اور ایشو ہے یار جو میں نے آبزرو کیا ود سم پیپل, وہ یہ ہے کہ بزنس کے لیے نا ایک آپ کا ایک اور قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. یو شوڈ بی, جیسے کہتے ہیں ایک ڈوئر ٹائپ مینٹیلٹی ہونی چاہیے کہ یار پھر جو بھی آئے گا نا, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام میرے ٹائپ کا نہیں ہے, میرے ٹائپ کا نہیں. پھر آپ نے ہر چیز میں تھوڑے سے ہاتھ, جیسے کہتے ہیں نا, گندے کرنے پڑیں گے. اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا, اف یو ٹو کمفی ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں, یو نو بہت زیادہ, تو تھوڑا سا چیلنج ہوگا, ہو سکتا ہے ہو جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا. پلس ایک میں نے کہا ایک مائنڈ سیٹ ہے, بیکاز آئی سین سم پیپل, کچھ ینگسٹرز تھے اینڈ دے ہیڈ سم ویری اسٹرینج آئیڈیاز ود بزنس, اینڈ مجھے وہ نظر آ رہا, اسٹرینج کے لگ رہا تھا کہ یار یہ ڈیفینیٹ فلاپ ہوگا. اور بندہ کسی کو کہہ سکتے یار یہ ڈونٹ ڈو دس برو, یو نو اٹ ہیز بین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. اینڈ کچھ لوگ نا مطلب جذباتیت میں نا, میں ایک آپ کو کوٹ بتاؤں پورا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر بزنسز جو ہے نا وہ پرون ٹو فیلنگ نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں نا تحمل نہیں ہے برو, ہم لوگوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے. جو بھی بزنس اسٹارٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹس کے چکر میں. یہ آپ ایک عام مائنڈ سیٹ آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھو گے کہ کسی طرح ہم لوگ نا شارٹ کٹس کے پیچھے پڑے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ ان بزنس, ایون کوئی آفرز بھی آ رہی ہیں, کوئی لکی ڈرا ہے, یو نو, اینڈ تھنگس لائک دیٹ, پیپل آر جسٹ رشنگ ٹورڈز شارٹ کٹس. جو کوئک رچ اسکیمز آج کل ہیں, اور ہمارے اللہ ہدایت ہیں یوٹیوبرز کو ہوتا ہے شیخ, جتنا اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, بالکل کہ کرپٹو ہے تو بائنانس ہے تو فوریکس ٹریڈنگ ہے تو یہ وہ سارا what comes quick goes quick. یس, حالانکہ بزنسز میں اف یو انویسٹ ود ٹائم, تحمل کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر بزنسز ہیو دی ٹینڈنسی ٹو گرو. یس برو, میں بتا دوں آپ کو, سبحان اللہ, اصل میں نا شیطان نے بھی نا برو ہم لوگوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے گمراہ کیا واللہ. ایک طرف جن کو مال پہ لگایا ہوا ہے یا جو مال کمانا چاہتے ہیں ان میں تقویٰ پہ کام کیا ہوا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اس کہتے ہیں مال نہیں کمانا بھائی, مال سے دور بھاگو, مال سے نفرت کرو. میرا خود ہی مائنڈ سیٹ تھا شروع سے ایک طرح سے کہ مال کو کراہیت, اور جو یعنی اچھا گھر یا اچھی گاڑی کراہیت کے نکاح سے دیکھنا. حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کو سعادہ میں سے کہا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ من یعوذ بک من الکفر والفقر, کفر و فقر سے مجھے بچا, اور یعنی اللہم اصلح لی واصل دنیا التی فیہا معاشی, میری دنیا کی اصلاح کا جس میں میری معاش ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا اس میں مطلب یہ ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں. مسلمان ہمیشہ بیلنسڈ ہوتا ہے کہ میری پرائرٹی میری آخرت ہے, اور اس آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھی رہنا ہے, لوگوں سے تعلقات رکھنے ہیں, اور کچھ ایسے پنگے لینے ہیں جو میری آخرت کو سپورٹ کریں گے. آئی ہیو ٹو, سبحان اللہ, ایک اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
मैं अपना कितना माल सदका में दूँ, when he was about to pass away. उन्होंने कहा 1/3. वसुलुस कसीर, साद बिन अबी वक्कास, सब में वकास है, कितना दूँ? उन्होंने कहा 1/3 दो, और 1/3 is more than enough. And he said, you know, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए अपनी औलाद तो गनी छोड़ के जाना is far better for you than leaving them, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, than leaving them in poor state. यानी जिस स्टैंडर्ड पे तुम रहे हो उससे औलाद को गनी तुम करके जाओ अल्लाह के फजल से, अब इज़्निल्लाह ताला, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, प्रोवाइडेड कि तुम, यानी ये साद बिन वकास को नसीहत हो रही है कि तुम उन पर दीन तो पहले ही वो तुम उनको तरबियत करोगे, सिर्फ दीन की तरबियत की है, अच्छा कुरान माशाल्लाह नमाज की वो पाबंद है, तो वो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेंगे फ्यूचर में. अच्छा सॉरी, मुझे अचानक से बात याद आई जो मैं कहा था ना, असल में गुनाहगार के लिए जितनी लाइफ शॉर्ट हो उतना बेहतर है उसके लिए, और गुनाहगार के लिए जितना पैसा कम हो उतना बेहतर है उस बंदे के लिए पर्सनली, आखिरत के लिए, आखिरत के लिए उसके लिए. क्योंकि एक बंदा गुनाहगार है, उसके पास माल आएगा वो और हराम करेगा और ज़िंदगी लंबी होगी उतना, और नेक बंदे के लिए जितनी लंबी जिंदगी उतनी सआदत वाली है, और जितना माल ज़्यादा उतनी सआदत वाला है. एक्चुअली ब्रो कोई मानने वाला नहीं है ना कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल रहा. बात आप समझ रहे हैं? इंसान को ना कौन ऐसा लगेगा? और जो दीनदार है वो कह रहे हम इतने दीनदार नहीं है तो हमारे पास ज़्यादा पैसा तो इसका ये है कि हर बंदा अपने आप को रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफाई करे, बेहतर बनाए, लेवल अप करे इंशाल्लाह. तो इसमें इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन कि इफ यू आर सिनर डोंट अर्न, इट्स रिकमेंडेशन के कीप अर्निंग बट सिन छोड़ दो, सिन छोड़ो, बिकम अ बेटर मुस्लिम, वरना ये माल आपके लिए वबाले जान बनेगा. और ये बिकॉज मैं इस बात में ऐड करूँ कि नो डाउट माल है फितना, नो डाउट कि इसके आने से इंसान बगावत में जाता है, और जनरली आम तौर पे गुर्बत अल्लाह से करीब ही करती है. लेकिन नॉट, ये भी मिथ है कि पॉवर्टी इज इक्वल टू पाइटी या पॉवर्टी इज पाइटी. नो, नॉट एट ऑल. कितने लोग हैं जो गरीब हैं बट वो अल्लाह से करीब बिल्कुल नहीं है. जैसे हमारे शेख की एग्जांपल है हमारे सामने, ही इज रिच बट यू वुड फाइंड हिम वेरी सिंपल. हाँ, मैं एग्जैक्टली बात कर रहा था कि ब्रो मजा इसी चीज पैसा में है. होना एंड देन लिविंग सिंपल. बिकॉज मैं एक और चीज बताऊँ, जो हमने शुरू सॉरी में बात मैं की, इसमें ऐड करूँ, जो हमारे शेख है ना इसकी बात ऐड कर रहा हूँ. उन शेख ने अपने बेटे को कहा था, जब उसने बेटे ने गाड़ी हल्की सी अपग्रेड की ना, उन्होंने कहा क्यों किया तुमने, ऐसे लोगों की नज़रों में आओगे. हालांकि वो गाड़ी शेख बहुत कौन सी नॉर्मल गाड़ी, कम्यूटिंग कार, इट वाज अ कोरोला ग्रैंडी, नॉर्मल कार जो कोई नजरों में, इट वाज नॉट अ जी वैगन और बुगाटी. शेख ने कहा नजरों में आओगे. हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सिंप्लिसिटी वाला जो एलिमेंट है ना, अगेन ये भी आई थिंक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. एक बंदा जो कि एक, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि आप जिस स्टैंडर्ड पे आपने, आपके वालिदैन ने आपको रखा, जिस घर में रहे आप, जिस तरह के आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है ना, उससे बहुत ज़्यादा अप होने की, बिकॉज एवरीबडी अराउंड यू इज़ गोइंग अप, दैट कैन कॉज लॉट ऑफ ट्रबल. बट बिकॉज यू यूज टू दिस, अगर ये लो भी है ना, यू यूज टू बीइंग दिस, आप जहाँ पे भी रहते हैं ना, यूर कंफर्टेबल, आपका वो आदत है उसकी. आप जितने आप ऊपर जाना तो बहुत आसान है, नीचे आना मुश्किल होता है. ठीक है, ऊपर आप कंफर्टेबल करते रहेंगे ना अपने आप को. सो आपने ग्रैंडी से आप अगर चले गए मर्सिडीज पे, वापस ग्रैंडी पे आना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, यू वांट टू गो अप. सो द थिंग इज, जो सिंप्लिसिटी वाला एलिमेंट है ना, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान ना अपनी औकात में भी रहे और दूसरों को भी अपनी औकात में रखे. मतलब नहीं, जस्ट और इस माल को अपनी जन्नत कमाने के लिए भी यूज करें, और असल में बिल्डिंग वेल्थ टू अर्न जन्नत, बिल्डिंग वेल्थ, हाँ, टू नॉट टू गेन मटेरियल पोजेशंस, ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, दिस आई डोंट नो आप लोगों ने, लेकिन पर्सनली मुझे कभी कभार एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप अचानक से ना घर के, जैसे घर के लेट से आपने कोई सोफ़ा ले लिया या कोई अपने एक दो और घर की 2-3 चीज़ें पोजेशंस आप लेना शुरू करें या कोई चीज़, तो सडनली ना आपका दिल जो है ना वो दुनिया की तरफ माइल होता है, एंड यू हैव टू कॉन्शियसली स्टॉप इट. तो दीन ही रोकेगा एक्चुअली. एग्जैक्टली, दीन. और मेरे ख्याल से उसमें आपको ना फिर मटेरियल पोजेशंस को जो दिल कर रहा है ना उसको रोक ले, डोंट गो फॉर इट. और जैसे नॉलेज के साथ, जो अब आपने कहा था, नॉलेज के साथ जितना बंदा, देखिए एक बंदा वो इंशाल्लाह सेफ और सिक्योर है, जो नॉलेज गेन करता रहता है सारी ज़िंदगी, और अच्छी कंपनी में सारी, कहता है मैंने मर जाना है, मैंने इनको नहीं छोड़ना, माल आएगा तो मैं इंशाल्लाह, अगर कभी पलटी मारी भी सही ना मैं ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लास्ट टाइम जब भी मैं अब्दुल मालिक फरीद से मिला मक्का में, तो वी वर ड्राइविंग अराउंड, तो उसने मुझे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि ये रेस्टोरेंट है, इसके साथ बिल्कुल इसी नीश का रेस्टोरेंट बना. तो इस रेस्टोरेंट वाले ने अपनी दुकान एक दिन के लिए बंद रखी. अल्लाह अकबर. क्यों? क्योंकि जो ये नया बिजनेस जिसने स्टार्ट किया, इसकी भी थोड़ी सी सेल वगैरह हो, ताकि वो, क्या माइंडसेट है. ये क्या है,
یہ دیکھیں نا اس کے پاس مال ہے لیکن ساتھ دین بھی ہے. سو وین یو ہیو مال ود دین تو اٹ ول ہیلپ یو امپاور ادرس. پھر یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے نا سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا. ہاں کمپٹیشن مائنڈ کیونکہ اس کو ہے کہ میرا رزق میرا ہے, اس کا رزق کس کا ہے, لائک میرا رزق اس کی وجہ سے ٹیکنیکلی کام ہو نہیں سکتا. تو سبحان اللہ ٹینشن فری ہے نا بندہ, یو ڈونٹ ہیو ٹو, یو ناٹ ورڈ کہ یار دوسرا کیا کر رہا ہے. ان دو چیزوں کو جوڑا ہے آپس میں ساتھ, یہ جو البیک ہو گیا اور یہ سیور ہو گیا اور اس طرح کی باقی کچھ ہیں, ان کا کوڈ کیا ہے برو, گروئنگ کوڈ کیا ہے کہ یہ $1 پر میل, جب ان کے فادر زندہ تھے البیک والے کے, تو $1 پر میل جو ہے وہ چیریٹی میں جا رہا تھا. مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی آپ کی بات سے. اور جب اس کے بچے آئے انہوں نے سنبھالا تو انہوں نے اس کو $2 کر دیا پر میل. اور پھر حاجیوں کو یہ جو ہے ملینز آف حجاج کو یہ دیکھیں فری میلز بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ برو, یہ نا یہ ایک بہت ہی کمال کا نا کمپیریزن ہے. ایک سٹوری سورہ قلم میں قرآن میں آتی ہے اور ایک البیک کی سٹوری ہے. ہاں برو, سورہ قلم میں نا جو باغ کا واقعہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ باپ بڑا نیک تھا, اپنے باغ میں مسکینوں غریبوں کو انٹر ہونے دیتا تھا, کھاؤ پیو, وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتا تھا. اچھا قرآن میں نا اب یہاں سے مینشن ہوتی ہے جہاں سے وہ کرپٹ ہوئے اور ان کے تو باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے انہیریٹ کیا اس کو. اور بیٹوں کو نا چونکہ باپ کے اس عمل سے نا کہتے ہیں یار کیوں غریبوں کیوں لیتے ہیں بھائی, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور دے رہے تھے لیکن دے یوز ٹو ہیٹ کہ یار کیوں اتنا لے جاتے ہیں یہ لوگ. تو ان کو جب اللہ تعالیٰ دے تھا تو یہ انہوں نے پلان کیا اور رات کو یہ پلاننگ کی کہ ہم نا کسی مسکین کو اپنے باغ میں کل صبح جائیں گے ارلی مارننگ, اور ہم کسی بھی مسکین کو باغ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے, اور ان کے انٹر ہونے سے پہلے ہم سارا فروٹ پلک کر کے ہم لے آئیں گے. اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا کہ they were so arrogant about what is going to happen, they were so confident about their plan, no humility, arrogance, hatred for the masakin. برو ابھی رات کو وہ سوئے ہیں اور اللہ نے اس انٹینشن کی وجہ سے برو ان کا باغ تباہ کر دیا. فطاف علیہا طائفۃ, اور پھر جب صبح پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں, یہ ہمارا باغ نہیں تو ہمارا باغ نہیں اور جگہ نہیں, بل نحن محرومون, ہم محروم کر دیے گئے ہیں. اور پھر ان کا لیسن لرن ہوا. ٹھیک ہے, سو نیک باپ تھا, اس کی لیگیسی اولاد نے کنٹینیو نہیں کی, اور ایک کھا رہے تھے لیکن انہوں نے خرچ کرنے سے رکے تو ان کا مال تباہ ہو گیا. اب البیک پہ آ جائیں. البیک کا جو مالک تھا نا وہ بھی نیک انسان تھا. ٹھیک ہے, جب اس نے اسٹارٹ کیا, اچھا البیک شروع سے سکسیس اسٹوری نہیں ہے, $1.8 ملین کے لاس میں تھا البیک شروع میں, اور اس کے بعد اس بندے پہ ڈیٹ تھا کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کی ہوئی تھی اس پہ, بٹ اس نے یہ شروع سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں ہر میل پہ $1 دوں گا. اور برو ڈیٹ میں ہونے کے باوجود اور یہ بزنس کرائسس میں ہونے کے باوجود ہی گیو $1 آن ایوری میل, چاہے جتنے بک رہے ہیں یہ دیتا رہا, حتیٰ کہ اس کا بزنس بہتر ہونا شروع ہوا. اور برو اس کے نا بہتر ہونے کے 6 مہینے بعد ہی ڈائڈ, آفٹر 6 months 1976 میں بہتر ہونا شروع ہوا, ہی ڈائڈ. اینڈ اس کے اولاد نے انہیریٹ کیا, لیکن یہ اولاد ان اولاد کرنی تھی. انہوں نے کہا, اور ان کے اوپر ابھی بھی برو 1.8 ملین کا ڈیٹ تھا, ٹھیک ہے, بزنس لیکن چلنا شروع ہوا ہے, ابھی کک آف کیا ہے. انہوں نے کہا ہم دیتے رہیں گے, اور برو ہر میل کے ساتھ وہ $1 دیتے رہے, اور پھر بعد میں انہوں نے انکریز کیا ٹو $2. اور دیکھیں سبحان اللہ, اللہ نے کیسے برکت دی ان کے رزق میں اور کیسے تباہ کیا ان کو. سو یہ دو سٹوری ایسا کمپیریزن ہے کہ اصل جو رزق ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یار اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم میرے سے زیادہ جنرس ہونے کی کوشش کرتے ہو. یو اسپینڈ ان مائی وے, آئی ول بی مور جنرس دین یو. پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس کے بساط کے مطابق دیتا ہے. تو انسان کو نا دیکھیں ہمیں نا بھی رول سیٹ کرنے چاہیے کہ آن ایوری 10,000 I'll give 500, یا آن ایوری 1 lakh I'll give 5, مطلب کچھ بھی ایک سیٹ کر لیں اپنے لیے. بے شک دیکھیے برو $1 کیا ہے, 22-25 کے میل پہ $1 کیا ہے ویسے, کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ نا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, تھوڑا سا ہی سیٹ کر لینا بٹ کنسسٹنٹ ہو اور وہ مشکل حالات میں بھی دیں, اللہ سبحانہ بالکل بڑا کا انشاءاللہ ان دس. اچھا میں آپ کو نا جو میری لائف ایکسپیرینس رہا ہے نا برو, جیسے ابھی الوی کہہ رہے تھے کہ جنرلی نیچے سے اوپر جانا بڑا آسان ہوتا ہے, اوپر سے نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اٹ ریمائنڈڈ می آف دا کوٹ وچ مائی فادر یوز ٹو سے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو بائک سے 4 wheel ڈرائیو پہ جانا نا بہت آسان ہے, یو کین ڈو اٹ, لیکن اوپر سے نیچے آنا نا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ میں نے نا ایکچولی یہ دیکھا ہے سبحان اللہ, اور اس سے نا میرا پورا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے. اور اس میں بڑے لیسنز ہیں جو میں نے جو ہے نا اپنی پرسنلی جو ہے نا اپنے لیے میں نے جو گین کیے. نمبر 1 یہ کہ
I found Allah when I was in the lowest stage of my life, یعنی when I was broke. مجھے اللہ وہاں پہ ملے ہیں برو, واللہ میں آپ کو بتاؤں وہ اینکر تھا میرا چینج ہونے کا. ایک تو یہ ہے, یعنی اس میں لیسن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یار ہر کام ضروری نہیں ہے وہ پر سے برا ہی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا چاہتے تھے. اور اب میں جب ذرا فلیش بیک کرتا ہوں نا برو, وہ ٹائم دیکھ کے جو ٹرفس اینڈ پیکس آئے ہیں میری زندگی میں, الحمدللہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں, رائٹ. تو الحمدللہ. So what you're saying is sometimes a loss in your business and you find Allah subhanahu wa ta'ala is it's far not better. a loss. جی it's a profitable deal by the way. اصل پروفٹ تو ہے ہی ہے. It's a profitable deal. اور تب سے نا میں نے ویسے نا ایک آپ سمجھ لیں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے, جیسے وہ آپ حدیث بتا رہے تھے نا, ایکچولی صحابی رسول کے بیٹے تھے, انہوں نے نا اپنے والد یعنی صحابی سے مسلم بن ابی بکرہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے, نماز کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بچے, میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب علماء نے بڑا کلام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فقر اور کفر کو ساتھ ساتھ کیوں ملایا ہوا ہے. اب اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اب آپ آئے دن نیوز پڑھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ ماں باپ کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ کتنی زبردست ہوتی ہے برو. یعنی کیا وہ فیکٹرز ہیں کہ باپ اپنی بیوی کو بھی مار دیتا ہے, بچوں کو بھی مار دیتا ہے, خود اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں پاورٹی کا. ہاں اس میں یہ بھی فیکٹر آتا ہے کہ اللہ سے دوری اور وغیرہ یہ وہ, لیکن کیا ہے جو فقر ہے نا وہ آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اچھا علماء نے کیا کہا ہے, کفر کے نا دو معنی ہیں یہاں پہ. ایک تو ہے انگریٹیٹیوڈ, اے اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. ناشکری بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ میں اتنی کوشش کروں پھر بھی میرے پاس جو ہے نا مال نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ, میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں. ایک تو یہ فیکٹر آ جاتا ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے یو بیکم انکیپیسیٹیٹڈ, آپ کام کرنا چاہتے ہو, جیسے عاجز نہیں کہتے, بندہ عاجز ہو جاتا ہے شیخ. آپ اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرنا چاہتے ہو, آپ اپنے پیرنٹس کو گفٹس دینا چاہتے ہو, آپ ان کو عمرہ کروانا چاہتے ہو, بٹ یو ڈونٹ ہیو منی. یا آپ ایون قرآن پڑھنا چاہتے ہو, ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. آپ اپنے بچوں کو فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا بیکاز یو آر بزی. تو شیخ اس لحاظ سے نا میں نے تو یقین کیجیے گا, میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے. یس بٹ یو نو اس پیکیج کے ساتھ ساتھ علم لازم ہونا چاہیے. جب علم آپ کے ساتھ جڑا رہے گا نا انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھو گے کہ آپ ایک ایسٹ بنو گے امت کے لیے. دیکھیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یار ہسبینڈ اور ا بوائے جو کہ فائنینشلی اسٹیبل ہے, یار وہ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نمازیں بھی ٹھیک ہیں, اللہ بھی کرتا ہے, یعنی تقویٰ بھی الحمدللہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے, اس کو پروپوزلز اچھے آئیں گے شیخ. یعنی آج کل یعنی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں شیخ, آج جو سب سے بڑا ویکیوم ہے نا میرے پاس ٹو دس ڈیٹ کتنے ہی پروپوزلز ہیں. کچھ مدرز مجھے جو ہے اپروچ کرتی ہیں کہ جی ہماری بچی ہے, اس کی شادی نہیں ہو پا رہی اور وہ 25+ کراس کر گئی ہے, کوئی 28+ ہے, ہمیں کوئی ایسا لڑکا نہیں مل رہا, اسپاؤس نہیں مل رہا. اور ایک ایسی مدر ہیں شی لیوز ان UAE, واللہ ان کے الفاظ ہیں, میں پیرافریز کروں, کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ ویل آف فیملی ہے, ان کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ذرا ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جس فیملی کو اپروچ کرتے ہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جی لڑکا پیتا ہے. میننگ اے پائس بوائے اور ساتھ میں فائنینشلی اسٹیبل ہو, یہ کومبو نہیں کہیں مل رہا, کومبو نہیں مل رہا. یا نیک ہے تو بہت تھوڑا سا ڈاؤن ہے, فائنینشلی انسٹیبل ہے, یہاں تو پھر یو نو بالکل آؤٹ آف دا سین ہوا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں اسٹیپ اٹھاتے ہیں؟ جو پہلے میں سمجھا اپنی بات ہی کر رہے ہیں کہ مدرس مجھے اپروچ کرتے ہیں. یعنی یہ اسٹیپ اٹھائے نا شیخ. انشاءاللہ وائی ناٹ برو, آئی ایم آلریڈی میرڈ, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوا ہے یہ پوڈکاسٹ سے آؤٹ ہے بات, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں پوڈکاسٹ نہیں ہے برو, پوڈکاسٹ آؤٹ بالکل نہیں ہے. کسی بھی پوڈکاسٹ کے بعد آئیں گے دھڑ دھڑ میسیجز. جو آ جائیں دیکھیں ہمارے جو امیر ہے نا, دیکھیں ہمارے جو امیر ہے نا طاہر بن جلیل, ہم ان کے پیچھے ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں انشاءاللہ, رائٹ. اچھا پیچھے رہ جائیں گے اس کام میں, تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو صحیح بتاؤں, سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے کہا نا المومن القوی خیر واحب اللہ من المؤمن الضعیف, لیکن دونوں میں خیر ہے. جو تگڑا مومن ہے وہ بہت بہتر ہے ضعیف مومن سے. اب اس میں تگڑا ہونے کی مختلف فارمز ہیں. ایک تو فارم یہ بھی ہے کہ یو آر ایمان آپ کا تگڑا ہے, اللہ سے قریب ہیں. دوسرا فزیکلی تگڑے ہیں آپ. تیسرا مال وائز تگڑے ہیں آپ. چوتھا یہ ہے کہ آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے, یا آپ پولیگمی سے نیچر ہے. ویسے ہر مرد ہی ہوتا ہے لیکن ہم وہ کی ہوئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, ون آف دا پیپل آئی لو از مسجد طارق مسعود.
وائی؟ بیکاز ممبر سے ایسی میسکولن آواز ہم پچھلے 100 سال میں نہیں سنی. صحیح بتا رہا ہوں میں آن ریکارڈ. برو کیا یار کیا میسکولن اس کی اپروچ ہے. وہ کہتا ہے شادی کرو بھائی. اور میں نے ان سے پرسنلی پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں مفتی صاحب کہ جو اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے اس پہ یہ جو آپ کی 4 وائفز اور 19 بچے جو ان کا ہاتھ ہے, کہتے ہیں ان کا کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے فضل کے بعد وہ من پولیگیمی, ملٹیپل وائفز اور ان اولاد کی وجہ سے مجھے اللہ دے رہا ہے. برو دھڑلنے سے ڈنگے کی چوٹ پہ ہو, کہتے ہیں بیواؤں کو سپورٹ کرو. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی خواتین رو رہی ہیں, اللہ نہ کرے اللہ کرے, جو جن کے ذہن میں بات ہے نہیں کہ تو ابھی کیا بات کریں, اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی طلاق ہو. پھر پوچھوں گا آپ سے میں, اللہ نہ کرے آپ کی بہن کی طلاق ہو یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے کسی بھی ملٹری مشن میں ایکس وائی زی, پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ باتیں پھر تم یاد رہو گے میں تمہیں کیا. ہماری سوسائٹی میں ویکیوم ہے شیخ, یعنی اب تو پتہ he is چلتا ہے. masculine, he is talking about sharia. واللہ خیر ہم اس پہ نہیں جا رہے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا. بٹ what I'm saying is یار ایون جو میسکولن مین ان دا ورلڈ ہے, میں پیٹریارکل مین کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ جو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, ان کے پروٹیکٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان کو تاج بنا کے رکھتے ہیں اور ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. دے آر مین, ٹرو مین. ایکچولی بوائز ہیو ٹو بی مین ناؤ, یعنی اپنے فورٹ نائٹ اور نیٹ فلکس سے باہر نکلیں. ایکچولی پتہ ہے کہ ون آف دا موسٹ فریکوینٹلی آسک کوسچن, ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی, ہیو یو بین ریسپانسبل انف؟ ایک مثال ہے نا, تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک, یعنی اپنے آپ کو نا ڈسپلنڈ کریں آپ. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل. اور دیکھیں ہم نے ابھی یہ دونوں خاموش ہیں یار سبحان اللہ, اسے پتہ لگتا ہے کہ کون کس کو زور کی شادی آئی ہوئی. نہیں پیئر پریشر نہیں ہے, بات کی بات ہے, برو پیئر پریشر نہیں, ہمارا ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہے. پیئر پریشر نہیں ہے یار, جو سچ ہے وہ سچ ہے. یار ٹاپک ہی چینج ہو گیا. یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے نا, the more financially strong you are then can you think about these things brother. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, اللہ تعالیٰ یہی رہ گیا, باقی چیزیں کدھر گئی؟ نہیں, وہ سب نے بات کی ہم نے اللہ کے لیے انڈاؤمنٹس میں وقف اوقاف بنانا. آپ مجھے بتائیں کہ فائنینشلی اسٹیبل ہو کے شادی کرنا, آپ اپنا ہاف دین نہیں بچاتے؟ نہیں بچاتے. There is a hadith. Do you understand? جتنی زیادہ آپ کو آپ فار ایگزامپل ملٹیپل سمجھا رہے ہیں یار برو, الوی پتہ ہے الوی کیا کو سانپ سن گیا. میں نے الوی کے سیم ہے نا, ابھی ریڈ کراس میں ویٹ کر رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی, کریں گے. ہماری آواز نہیں آ رہی, باتیں تو بہت دفعہ کی ہے, ایک بیپ آتی جا رہی ہے, ہماری گزر گئی باتیں چل رہی ہیں. جب دین شوڈ بی اے ریڈ لائن. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر دین کمپرومائز ہو رہا ہے کسی بندے, برو میں سبحان اللہ کو بتاؤں, میرڈ پیپل they cross boundaries, do zina, have girlfriends, sugar daddies بنے ہوئے ہیں, یا انہوں نے وہ prostitutes کے پاس جا رہے ہیں, یا وہ porn دیکھ رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ تو دیکھیں ویسی سویر گناہ ہے نا, میجر گناہ. شیخ اچھے اچھے لوگ, میں آپ کو نہیں بتا نہیں سکتا, دیندار لوگ, داڑھی والے لوگ, جی اتنا بڑا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے مردوں کے لیے اتنا بڑا فتنہ نہیں چھوڑا جتنا بڑا خواتین فتنہ ہے. Don't you think women are فتنہ؟ سو تقویٰ فرسٹ ہے, نو ڈاؤٹ. بہت ساری اور روزے رکھنا ہے, اپنی وائف سے تعلقات اچھا سارا. لیکن خیر بات اس طرف ہو گئی بیکاز آپ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ تھے, ہم نے اس لیے آپ کی وہ کیا. بٹ یس, کمنگ ٹو دا پوائنٹ از واللہ وی مسلمز شوڈ بی ارننگ ویلتھ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار جنہ ٹو سپورٹ دا امہ. اور ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز, ایسے ادارے کھڑے کرنے چاہیے جو کہ امت کے لیے, سبحان اللہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یار, پیپل نیڈ اس, پیپل نیڈ مسلم مین. اور یہ واللہ کتنی بغیرتی اور مطلب یہ بزدلی ہے کہ اللہ کے جو اللہ نے آپ کو کیپیبلٹی دی ہے, آپ اس کیپیبلٹی کو یوز نہ کرو جی, ٹرو, اور ایکسکیوزز پیش کرو. حالانکہ وہ کفار وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. جنت کے وعدے ہمارے لیے, ان کے لیے نہیں ہے. اور ہمارا تو شیخ مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ قیامت آ بھی گئی ہو, آپ کو پودا لگا دینا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, انہیں قیامت آ رہی, مجھے کیا فائدہ پودا, میں تو دنیا سب کچھ ہے, ہمارا سب کچھ ہی آخرہ ہے. اور آپ کو صحیح بتاؤں, آئی واز ریڈنگ ون بک جس میں نا وہ اعمال تھے جو کہ آپ کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتے ہیں, اور کوئی 8-9 اعمال تھے. سبحان اللہ, واٹ واز تھنکنگ واز برو, ڈاکٹر فضل الہی حافظ اللہ, انہوں نے سارے ان اعمال پہ ایکشن کیا ہے برو. اچھا برو میں حیران تھا, ان کی درخت, مساجد, واٹر کولرز, کتابیں, علم کی علم. میں آئی واز تھنکنگ یار, اچھا مجھے اس کتاب میں تو شیخ کہاں تھے, میں کہاں تھا, بٹ آئی واز تھنکنگ یار ڈاکٹر صاحب نے تو ان سب پہ عمل کیا ہوا ہے, اور وہ کرتے جا رہے ہیں, اور مساجد بنوا رہے ہیں, اور کتابیں لکھ رہے ہیں, اور ایکسپرزی کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ یار, یہ بندہ چپ کے اپنے مال کو, چونکہ ابو سعد بھی ماشاء اللہ پراپرٹی میں, تو ہی نوز کہ ہاؤ مچ ویلتھ ہی از,
لیکن لکس میں رہتا ہے کہ بس کوئی عام سا. میں آپ کو بتاؤں برو, ان کی ایک جو ٹریٹ ہے, دیکھیں دین تقوی الحمدللہ, یعنی ہم کیا جانیں برو, ہی از ویری ڈسپلنڈ. اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آ جائیں نا شیخ, آپ دیکھنا ڈفرینس. یہ میں اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ ڈسپلن اور محنت, آپ کو یہ دو چیزیں لازمی ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ نا پیسہ جو کمانا چاہتے بھی ہیں نا, وہ شارٹ کٹس, لیزینس ہے, محنت نہیں ہے, لاٹ آف ٹائم ویسٹیج. ہمارے گھنٹوں ڈیلی اگر سوشل میڈیا پہ کسی نوجوان کے گزر رہے ہیں, یار یہ گھنٹے کسی علم کے ساتھ لگ جائے, کسی کاروبار میں لگ جائے, کسی مطلب آپ کوئی کسی وینچر کے اوپر آپ کوئی ریسرچ کچھ بھی کر لیں گے. یوتھ کا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ انسپریشن لینے اور ڈریم کرنے پہ گزرتا ہے. واچنگ واٹ ادر پیپل آر ڈوئنگ اینڈ دے کیپ گیٹنگ انسپائرڈ, اور پھر اس کو ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے. جسٹ ڈریم. ہاں ایگزیکٹلی, ڈریم کر کے. برو پتہ کہ میں تو ایک لڑکے کو نا ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کی کیپیبلٹی بھی دی ہوئی ہے اور اس کا باپ ابھی بھی باہر جا کے, بوڑھا باپ جا کے وہ کما رہا ہے. اللہ نے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے اس کو, اور وہ ایسا کہہ سکتے کہ ابا جی آج کے بعد آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور میں انشاءاللہ آپ کو لا کے دوں گا اور میں آپ کا علاج کرواؤں گا. اور اب وہ ٹائم ختم, جب آپ نے مجھے بہت خرچ کر لیا, اب اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ میں آپ کے نا خالہ کو, پھوپھی کو, والدہ کو, والد صاحب کو میں دیا کروں گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ ان لائنز اینڈ گو اینڈ ارن منی ان دھوپ اور سارا. سو باٹم لائن یہ ہے کہ غلط ہے, تو باٹم لائن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین ساتھ ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ بی اے مین, گو آؤٹ اینڈ ارن اینڈ اون اٹ, لیکن ساتھ میں علم حاصل کرنا تاکہ آپ کے لیے فتنہ نہ بنے. اچھا اس کے ساتھ نا دیکھیں, یو گائز نو آلریڈی کہ میں یہاں پہ آئی ہیڈ نو پلانس ٹو جوائن وائس جب میں ادھر آیا تھا نا پاکستان. برو یہاں پہ جو ایک نارمل رینٹ چلتا ہے نا, اور ہم بھی سنا کرتے تھے بیک ان مڈل ایسٹ کہ یار پاکستان تباہ ہو چکا ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہے, ختم کرو, یو ہیو ٹو گو ٹو سم ادر کنٹری ایکسیٹرا. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو ویکیوم نظر آتا ہے نا, مثال کے طور پہ جی پاکستان میں ڈھیر سارے پرابلمز ہیں. جی جی, بجلی کا مسئلہ ہے. آپ یہاں پہ ایک مثال ہے, سولر کا کام آپ نے دیکھا کیسے شوٹ اپ کیا ہے, یعنی پاکستان آئی تھنک از ون آف دی لارجسٹ کنزیومر آف سولر پینلز. اسی طرح میں مانتا ہوں یہاں پہ آنیسٹی نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے, جھوٹ ہے. آپ یقین کریں, یہ میری بات آپ آن دا ریکارڈ آپ نوٹ کر لیں, اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, کمٹمنٹ بھی ہے, کوالٹی بھی ہے, اور آپ ڈسپلنڈ بھی ہیں, برو پاکستان جیسا ملک نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے, آپ یقین کریں, کیونکہ آپ منوپلی ہی ہے آپ کی, منوپلی ہے. بالکل ایسے. ایک فرینچ ایمبیسڈر میرٹ میں رہا ہوا تھا, تو اس کو جب وہ لینے آئے نا بندے, تو وہ کہتا ہے اگر پاکستان میں ہوتا نا میں بڑا ملینئر ہوتا. پاکستان میں ریسٹرکشنز نہیں ہے شیخ, کوئی ویزا کی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہے کہ اچھا یار فوڈ تھوڑی تو مکانے دینا, نہیں سیریسلی آپ کریں نا انشاءاللہ. وہ کہتا ہے کہ میں ملینئر ہوتا. انہوں نے کہا کیوں بھائی پاکستان میں کیوں؟ کہتے یار میرٹ میں مجھے خالص دودھ نہیں ملا, میرٹ میں بھی مجھے خالص دودھ نہیں ملا. میں خالص دودھ کا کام کرتا, خالص دودھ, اس کو ٹیکی نہ لگاتا, اس میں ایکسرسائز نہ کرتا. اور یہ مارکیٹ گیپ ہے, میں جہاں جب آپ کے پوش علاقے میں بھی دودھ نہیں مل رہا, تو پھر یہ اسکیسٹی ہے نا, ڈیمانڈ بہت زیادہ, سپلائی ہے ہی نہیں. یہ سمپل رول ہے بزنس کا. میں خالص دودھ دیتا, سچ بولتا, لوگ مجھ سے لیتے. سو دا مور پاکستان از ناٹ لینڈ آف پرابلمز, پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. پرابلمز از ایکول ٹو اپرچونیٹیز. آپ لوگوں کے پرابلم, یہ کریم کیا ہے, ان ڈرائیو کیا ہے, یہ مارٹین اور یہ کنگ ٹاکس اسپریز کیا ہے, پرابلم ایک مچھر ہے. لوگ ریسپیکٹیبل فیملیز گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی پہ نہیں جاتے تھے, ٹیکسی کو کال کر کے گھر بلاتے تھے. کریم انٹروڈیوس ہوئی, یہ ان ڈرائیو ہوئی. سو ونس یو اسٹارٹ سالونگ پرابلمز آف یور مسلم بردرز اینڈ سسٹرز, واللہ اجر. اور دوسرا یہ کہ اس میں مالی مال ہے. ایون سبحان اللہ, میں آپ کو بات بتاؤں, میں پچھلے کافی ٹائم سے نا یہ بہت سارے اپلیکیشنز یوز کر رہا ہوں, جس میں سے ایک یعنی پرپلیکسٹی بھی ہے, چیٹ جی پی ٹی بھی ہے, اور سارا, اور گوگل میپس میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار کاش یہ ایپ گوگل میپس, جب میں کہیں پھنسا ہوتا ہوں اور میں اسے کھولتا ہوں اور یہ مجھے جگہ پہ پہنچا دیتی ہے, کسی مسلم نے اس نیت سے بنائی ہوتی کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا, پرو کتنا اجر لے جاتا وہ شخص. اگر گوگل میپس کسی مسلمان نے بنائی ہوتی اور وہ اس ایپلیکیشن کے ذریعے پیسے بھی کما رہا ہوتا, ایڈز بھی سب کچھ کرتا, لیکن
کتنے مدد کرتا یعنی ویلیو ایڈ کرتا لوگوں کے ویلیو ایڈ لیے. کرتا ہاں بالکل ایگزیکٹ. اور سبحان اللہ اتنا بڑا اجر کما جاتا. سو دس از ہاؤ مسلم شوڈ تھنک. ورلڈ از ان کیوس اینڈ پرابلمس اینڈ سو ہم نے اگر سمرائز کریں تو ہم نے بات کی کہ ویلتھ از انفلوئنس اینڈ وی مسلمز نیڈ انفلوئنس. امریکہ میں بھی شوگر کمپنیز برو پورے ملک کی پالیسیز ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. شوگر کمپنیز, شوگر انڈسٹریز. پاکستان میں بھی شوگر مافیا پالیسیز ڈکٹیٹ کہ ہم اس طرف جائیں گے, ہم اس ملک کا ساتھ دیں گے, اس ملک کا بائیک آؤٹ کریں گے, اس کو ہم. یار once you have wealth you create influence and wealth is influence no doubt. تو Muslims need influence اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2 poverty isn't piety. ٹھیک ہے, ہاں فتنہ ہے, فتنے کی نگاہ سے دیکھیں, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, علم اور اچھی کمپنی سے جوڑ کے رکھیں, لیکن ارن ویلتھ. بہت سارے صحابہ امیر تھے اور بہت نیک تھے. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3 از ویلتھ gives you independence. مال آپ کو دوسرے کو, ہمارے میرے شیخ نے بھی کہا نا, شیخ مسعود نے, میں نے کہا شیخ آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ میں اس مائنڈ سیٹ میں تھا ابھی تک کہ مال سے بھاگو, مال نہ کماؤ. اور فادر نے جب گھر بنایا نا بڑا, اور گاڑی اور بائکس اور سارا, آئی یوزڈ ٹو ہیٹ اٹ. آئی یوزڈ ٹو یار وائی دیز پیپل آر ان دنیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح بتاؤں میں آپ کو, آئی یوزڈ ٹو ہیٹ مائی ہاؤس کہ یار ایسا کیوں ہے. جی صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. سو سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ واز کہ میں نے شیخ سے پوچھا, میں نے کہا شیخ وائی ڈو یو ڈو بزنس؟ شیخ نے کہا تو ہاں میں جب ہی یوز ٹو ٹیچ ان اسلامک یونیورسٹی IIUI, کہتے ہیں تو ہاں جب ڈین بیٹھا ہوتا ہے نا اور پروڈکٹر بیٹھا ہوتا ہے اور سارے فیکلٹی ممبرس بیٹھے ہوتے ہیں, تو جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ فلاں قوالی نائٹ بھی ہو جانی چاہیے یار, ہر بندہ خاموش ہوتا ہے, اور اس میں علماء مشائخ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے شیخ. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میرا بزنس ہے, اگر مجھے نکال بھی دیا نا اللہ کے فضل سے وہ بزنس ہے. تو یہ بزنس gives me the courage to speak the haq in front of them. Of course. کہتے ہیں باقی سارے خاموش ہوتے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ میری جاب ہے اور نہیں نکل جاؤں گا میں. وہی نا, اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ. انڈیپینڈنس دے دی یہ چیز آپ کو. سو اور اللہ, اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو نا بوسٹ لگا دیتی ہیں. وہ اللہ کا تقوی ہے, وہ کثرت سے استغفار ہے, وہ صلہ رحمی ہے, وہ صدقہ خیرات ہے, صدقہ خیرات ہے بہت بڑی, وہ تنہائی میں نیکیاں کرنا ہے, وہ لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اصل میں یہ چیز پرائمری ہیں, باقی سیکنڈری ہیں. تو پرائمری کو ہم ان میں ذکر کریں بیکاز ہم نے الحمدللہ بہت دفعہ کی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو انسان مسلمان یہ ایفرٹ کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے گا انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کریں برو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انیشیل سٹیج پہ بندے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ, توکل. وہ حدیث ہے نا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پہ ایسے توکل کرو, ٹرسٹ کرو جیسے حق ہے, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیں جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. برو آپ حیران ہوتے ہیں یار, کتنے ہی پرندے ہیں برو, ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار 2 دن 3 دن کا کھانا یہ ہوگا. صبح سویرے نکل جاتے ہیں, بھوکے پیٹ ہوتے ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. تو دیکھیں نا, وفي السماء رزقكم وما توعدون, آسمانوں میں رزق ہے. یہ ہے کہ توکل کرنا سیکھیں. اور جو رزق جو بات کی تھی نا, the ability to take risk, وہ توکل سے ہے. ایک انسان رزق جب تک رزاق پہ اس کا ٹرسٹ ہوگا تو وہ رزق لے گا, صحیح بات, ادروائز نہیں لے پائے گا. اچھا میں لاسٹ ایک کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ کہ گوگل کیجیے گا حضرموتی ٹریڈرز, گوگل اس پہ کتنی کیس اسٹڈیز ہیں یار. یمن میں حضرموت میں وہ کچھ بزنس مین تھے, they were علماء, they were دعات and they used to do business. انہوں نے اس نیت سے بزنس پوری دنیا میں پھیلایا کہ ہم لوگوں کو صحیح ٹریڈ کر کے ان کو انسپائر کریں گے اور دعوت دیں گے. یو نو واٹ برو, یہ ساؤتھ انڈیا ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم لوگ بھی, ہم تک جو دین پہنچا ہے نا, they could be one of the reason. اچھا ملیشیا, انڈونیشیا, یہ بدھسٹ کنٹریز تھیں برو. اچھا وہ جو عرب ٹریڈرز ہیں وہ یہ تھے, حضرموتی یہ ٹریڈرز تھے برو. اچھا سبحان اللہ. They came, did business in South India, Malaysia, Indonesia and these countries. یہ South India برو بتوں کا گھر تھا, یہ بدھسٹوں کا گھر تھا, یہ جو ملیشیا انڈونیشیا. And they became Muslim countries because of these Muslim businessmen. سبحان اللہ. اور اس پہ اتنے آرٹیکلس ہیں یار, آپ دیکھیں کہ how did they do business, کتنی ایتھیکل اور مورل طریقے سے. ان کا چیز لے جاؤ, مال نہیں ہے کوئی نہیں, کچھ دن بعد دے جانا, ہم سود نہیں لیں گے تم سے. بڑی بات ہے. اب دیکھیں ایپ بتانا یہ چیز ہے, اس میں فار ایگزامپل 1000 روپیز کی ہے, آپ گیو اس 500 یا 600 یا 900, کیونکہ اس میں یہ کرا کے دیکھیں, یا یہ وہ اوریجنل کوالٹی کی نہیں, یہ فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی ہے, اتنے پیسے دیں ہمیں. کہتے ہیں تم عجیب لوگ ہو, اپنے مال میں ایپ بتاتے ہو. کہتے ہیں ہم محمد کے فالوورز ہیں.
ہمیں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ایپ بتا کے بیچنا ہے. یہ دعوت ہے نا یہ دعوت ہے نا شیخ, and the whole countries became Muslim. سبحان اللہ. So this is how you can, اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کو اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. یہ جو ہم نے دیکھا ہے نا جو سب کچھ ہو رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں, we need رجال جو کہ انشاءاللہ اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کریں, انشاءاللہ never be distracted from this wealth, علم, اچھی کمپنی, علماء کے ساتھ تعلق, اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے بڑی امید ہے کہ خیر پہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.